اللہ اللہ۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقت۔ منافق لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الَّن یخرج اللہ اضغانہم، یہ کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو۔ اضغان ذغن کی جمع ہوتی ہے، کینہ جو سینے کے اندر کسی کے بارے میں برے خیالات، دشمنی، نفرت کے جذبات جو سینے میں ہیں اس کو کہتے ہیں۔ منافق یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہمارے دلوں میں منافقت ہے، کسی کو کیا پتا ہم منافق ہیں، اور ہم ایسے ٹھاٹ باٹ سے مسلمان بن کر پھرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کینہ اللہ ظاہر نہیں کرے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہیں البتہ دکھا دیں گے ہم، اے پیارے پیغمبر، آپ کو ان منافقوں کے بارے میں کہ یہ منافق ہیں۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، بس البتہ آپ پہچان لیں گے ان کو ان کی نشانیوں سے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور البتہ ضرور پہچان لیں گے آپ ان کو ان کی باتوں کے انداز سے، کہ جیسے باتیں کرتے ہیں آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے کہ یہ منافق ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے اعمال کو۔ ایسے ایسے پکے اور پرانے منافق تھے کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی منافق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بشیر نامی آدمی منافق تھا، اور بڑا پکا نمازی، 5 وقت کا پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، سوچ بھی نہیں سکتے تھے مسلمان کہ یہ بھی منافق ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت رفاع ایک صحابی تھے، بوڑھے آدمی تھے، چونکہ ان کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے، تو گھر والوں نے ان کے لیے اس زمانے میں میدا لے کر ایک سٹور بنایا ہوتا تھا، سٹور میں وہ چیزیں رکھتے تھے، اسلحہ بھی ادھر ہی ہوتا تھا۔ چونکہ مکان پختہ نہیں ہوتے تھے، لہٰذا اس بشیر نامی منافق نے رات کے وقت دیوار میں سوراخ کر کے تو وہاں سے وہ میدے کا تھیلا بھی اٹھایا اور اسلحہ بھی اٹھایا اور لے کر نکل پڑا۔ اتفاق یہ تھا کہ وہ تھیلا کہیں تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا، اور نیچے سے میدا نکلتا رہا، وہ سیدھا لے کر اپنے گھر چلا گیا، تو وہ پتہ چل گیا کہ میدے کے نشان سے کہ یہ آدمی لے کر گیا۔ صبح کو جو گھر والوں نے دیکھا کہ میدا بھی نہیں ہے اور اسلحہ بھی نہیں ہے، تو جب باہر سے دیکھا سوراخ ہے، اس کے پیچھا کیا، دیکھا تو نشان بشیر منافق کے گھر تک جا رہا تھا۔ آخر حضرت رفاع نے ایک اپنے بھتیجے کو بلایا، ابو قتادہ کو، اور کہا کہ میرے چونکہ بڑھاپا بھی ہے اور منہ میں دانت بھی نہیں ہے، میں بات نہیں کر سکتا، تم جاؤ، تم جوان ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں یہ مقدمہ دائر کرو کہ بشیر نامی منافق جو ہے، ہمیں اس پر گمان ہے کہ اس نے چوری کیا ہے۔ تو جب وہ ابو قتادہ وہاں پہنچے تو بشیر نامی منافق کے بہت سارے منافق ساتھی وہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت ابو قتادہ نے مقدمہ پیش کیا تو وہ کہنے لگے کہ اب بچانا ہے، ہر صورت میں بشیر کو بچانا ہے، کہیں اس پر چوری کا الزام لگ گیا تو پھر بس ساری زندگی کے لیے وہ بے عزت ہو جائے گا، لہذا جیسے کیسے بھی اس کو بچانا ہے، قسمیں بھی اٹھانی پڑیں گی، اٹھا لیں گے۔ تو جب اس نے مقدمہ پیش کیا تو وہ سارے بولنے لگے، یا رسول اللہ، یہ ایک بڑے اچھے مسلمان پر یہ بہتان لگا رہا ہے، یہ تہمت لگا رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، یہ جو ہے اس کو کیا پتہ، اور ویسے بھی اس کے پاس اگر گواہ ہے تو گواہ پیش کرے۔ اس طریقے سے باتیں اتنی مل جل کر انہوں نے کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گمان ایسے ہوا کہ شاید یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، وہ آدمی ایسا نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا بھی کہ ایسے خام کا کسی پر الزام لگانا اچھی بات نہیں ہے، تو تم جاؤ، اس کو بھیج دیا۔ تو وہ بڑا دکھی ہوا، صحابی حضرت ابو قتادہ بڑے دکھی ہوئے کہ مجھے بھری مجلس میں یہ گویا کہ انہوں نے بے عزت کیا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ بہرحال وہ گھر میں آئے، انہوں نے آ کر بتایا کہ اپنے چچا کو کہ میری تو آج بے عزتی بھی ہوئی ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے مل جل کر جو ہے کہ پوری پلاننگ سے مجھے جھٹلایا ہے۔ انہوں نے کہا فکر نہ کرو، ہم سچے ہیں، تم بھی سچے ہو،
اور وہی اتر رہی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری جو ہے بتائیں گے، وضاحت کریں۔ اور آخر تھوڑی دیر کے بعد ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا، فرمایا عجیب، ان کو کہا گیا کہ آؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ یہ گئے تو آیات نازل ہوئی، ان میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ بڑا پکا منافق ہے، بشیر منافق جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے منافق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کی حالت کو ظاہر کیا، تو فرمایا کہ یہ مت سمجھیں کہ ان کا پتہ نہیں کسی کو چلے گا، اللہ تعالیٰ ضرور بتلا دیں گے، ان کی منافقت کو ظاہر کر دیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور البتہ ضرور آزمائیں گے ہم تمہیں یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں جہاد کرنے والوں کو تم میں سے اور صبر کرنے والوں کو، اور ہم آزمائیں گے تمہاری اور امتحان لیں گے تمہاری خبروں کا، کہ تمہارا امتحان ہوگا ایسے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کون جہاد کرتا ہے اور کون صبر کرتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ ایک ہوتا ہے جہاد، ایک ہوتا ہے قتال۔ قتال یہ ہوتا ہے کہ کافروں کے ساتھ میدان جہاد میں لڑنا، تو اس کو قتال کہتے ہیں۔ جہاد یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی جہاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کے کافروں سے، اس کو بھی جہاد کہتے ہیں، لیکن جہاد کا مفہوم وسیع ہے۔ جہاد کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں کوئی بھی محنت کرنا، جد و جہد کرنا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ چاہے وہ تبلیغ کا ہو، اس کو بھی جہاد کہتے ہیں، چاہے وہ تصنیف ہو، کوئی تصنیف کرے، اس کو بھی جہاد کہتے ہیں۔ کوئی اپنی زبان سے محنت کرتا ہے، دین کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے، باطل سے بچاتا ہے، حق بات بتاتا ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ تو جہاد کرے کوئی تو فرمایا کہ جہاد مجاہدین تو بہت ہیں، اسی طرح دین علم حاصل کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ تو فرمایا جہاد کرنے والوں سے ہمیں پتہ چلے گا اور صبر کرنے والوں سے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، کیونکہ جو جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں تکلیف آئے گی، صبر کریں گے تو ظاہر ہے وہ سچے ہوں گے۔ اور ہمیشہ منافق جو تھے ایسی جگہوں سے بھاگ جاتے تھے جہاں تکلیف اور مشقت آنی ہوتی وہاں سے نکل جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاد کریں گے، محنت دنیا میں کریں گے تو پھر ہی اتنی قیمتی جنت بھی ان کو ملے گی، کیونکہ جنت اتنی سستی نہیں ہے، جنت بہت قیمتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا ایک چابک دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، ایک چابک۔ اور فرمایا کہ جنت میں جو حوریں ہیں ان کا جو لباس ہے، لباس تو لباس اپنی جگہ پر، صرف ان حوروں کا دوپٹہ دنیا اور ما فیہا سے قیمتی ہے، اتنی قیمتی جنت ہے۔ تو فرمایا وہ ایسے نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی، اپنی زندگیوں کو لگانا پڑے گا، اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا، اور قولی اور عملی جہاد بھی کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول، مخالفت کرتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی ان کے لیے ہدایت، لن یضروا اللہ شیئا، وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی، وسیحبط اعمالہم، ان قریب ضائع کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو۔ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، دین کی مخالفت کرتے ہیں، فرمایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، دین کی مخالفت کر رہے ہیں، تو چاہے وہ جتنے مرضی نیک عمل کریں، ان کے سب نیک عمل ضائع ہو جائیں۔ تو نیک عملوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حفاظت کرنے والی چیز ایمان ہے، کہ جب ایمان ہوگا تو بڑی سے بڑی نیکی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دے گا۔ ایمان نہیں ہوگا، جیسے مشرکین مکہ حاجیوں کو پانی پلاتے، کھانے کھلاتے، یعنی بڑی خدمت کرتے ہیں، لیکن سارے کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی اور ان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔